بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈلاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ وہ دونوں تہہ خانے ہی میں تھے اور انہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن بقیہ دنیا سے کٹ کر رہ جانا ہی بڑا تکلیف دہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایڈلاوا کے علاوہ ابھی تک یہاں انہیں چوتھی شکل دکھائی نہیں دی تھی۔ ان کی دانست میں ایڈلاوا انہیں شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے دن اس نے صفدر سے X2 کے لیے کال بھی کرائی تھی، اس کے لیے کچھ ہدایات دی تھی، اور صفدر کو بے چونو چرا وہی کرنا پڑا تھا جو ایڈلاوا نے کہا تھا۔ ویسے صفدر کو یقین تھا کہ اردو کی بجائے انگلش میں پیغام سننے کے بعد عمران کا ذہن فوری طور پر دوسرے نقطۂ نظر سے سوچنا شروع کر دے گا۔ اسے رہ رہ کر اپنی اور جولیا کی حماقت یاد آتی رہی تھی، ان کا قبائلی کی زبان والی حماقت۔ یہ حرکت عمران کی اسکیم میں شامل نہیں تھی۔ اولن شیپرڈ کا شجرہ نسب بھی خود جولیا ہی نے مرتب کیا تھا، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عمران نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ وہ فرانسیسی اور ٹوٹی پھوٹی اطالوی سے کام چلائیں، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ الفروزے کا سامنا ہوتے ہی جولیا کی مزاح کی حس بیدار ہو گئی اور اسے اولن شیپرڈ کا نسب نامہ فی البدیہہ کھینچ مارا تھا۔ بہرحال صفدر نے ناکامی کا سارا الزام اسی کے سر رکھ دیا تھا، اور جولیا جھنجھلا کر بولی، میرا بھی اتنا قصور نہیں جتنا عمران کا ہے۔ بھلا ان کا کیا قصور؟ صفدر بولا، اس کی صحبت میں تو ہم سبھی خراب ہوئے ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر اس کی نکالی کر بیٹھ جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ جولیا نے کہا، یہ دلیل ٹھیک رہے گی اگر زندہ بچے اور X2 کو جواب طلب کرے تو تم اپنی عرضی میں یہی عذر ٹانگ دینا۔ صفدر بولا، پھر کیا کروں گی؟ جولیا نے کہا، اب سونا چاہیے۔ صفدر گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا، لیکن ٹھیک اسی وقت کسی نے پارٹیشن کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، صفدر نے فرانسیسی میں کہا، اور ایڈلاوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ ناوقت آیا ہوں، میں نے سوچا کہ تم لوگ بور ہو رہے ہوگے، لہٰذا تمہیں ایک فرد کا اضافہ کر دیا جائے۔ یہ میریانا ہے، میری 8ویں سیکرٹری۔ یہ جولیانا فٹز واٹر اور یہ صفدر سعید۔ ایڈلاوا نے ان کا تعارف کرایا۔ میریانا نے دونوں سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئی۔ تم لوگ کافی پینا چاہو تو؟ ایڈلاوا بولا۔ نہیں سینیور، تکلیف نہ کیجیے، ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جولیا نے کہا، میری یہ سیکرٹری ایک حادثے کا شکار ہو کر تمہارے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی، مجھ سے رابطہ قائم نہ کر سکی، اب یہ پھر میری طرف پلٹ آئی ہے، بس ان کے پنجے سے نکل آنے کا ایک موقع نصیب ہو گیا تھا۔ ایڈلاوا نے کہا، ہمارے آدمیوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی سینیورا؟ جولیا نے پوچھا۔ قطعی نہیں، جہاں تک آدمیت کا سوال ہے ان میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، میریانا نے طویل سانس لے کر کہا۔ بس وہ مجھے میرے عزیز ترین باس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، میریانا بولی۔ خیر، یہ تو محبت اور جنگ میں ہوتا ہی رہتا ہے، جولیا نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، اور محبت کے نام پر ہی میریانا چونک کر اسے گھورنے لگی، اور جولیا نے کوئی بہت ہی خاص بات نوٹ کی۔ ایڈلاوا صفدر کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن بولا، موسیو صفدر سعید، کیا تم اپنے باس سے انگلش ہی میں گفتگو کرتے ہو؟ ہاں موسیو، وہ ہمیں اسی زبان میں احکامات دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم یہی اندازہ نہیں کر پائے کہ وہ ہمارے ہی ملک کا کوئی باشندہ ہے یا غیر ملکی، صفدر نے کہا۔ ایڈلاوا کی سپاٹ آنکھیں کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرنے لگی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، تم اسے معینہ اوقات میں برابر کال کرتے رہے ہو؟ ضرور موسیو، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت باخبر آدمی ہے، لیکن بالآخر اس کی بے خبری نے ہماری گردن ہی کٹوا دی۔ نہ ہم تمہاری قومی زبان میں گفتگو کرتے اور نہ اس حشر کو پہنچتے، اور سچی بات تو یہ ہے موسیو کہ میں اس پر یقین کرنے پر ہرگز تیار نہیں کہ تمہیں پیرو سے ہمارے متعلق کوئی اطلاع ملی ہوگی، صفدر نے کہا۔ کیوں؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ ہمارے باس نے پکا کام کیا تھا پیرو کے سفارت خانے کے توسط سے، دراصل ہم اپنی مادری زبان کی وجہ سے مارے گئے، جو تمہارے لیے بندروں کی چپر پٹر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ الفروزے تو آ گیا تھا چکر میں، صفدر نے کہا۔ ایڈلاوا کچھ نہ بولا، پھر کچھ دیر بعد اس نے میریانا سے کہا، تم فی الحال انہی لوگوں کے ساتھ رہو گی؟ جیسی باس کی مرضی، میریانا نے کہا۔ ایک بار پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ الفروزے تمہارے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے دوسری کہانی سنائی گئی تھی، ایڈلاوا نے کہا۔ خیر، دیکھا جائے گا، میریانا بولی۔
ایڈلاوا چلا گیا اور جولیانا مریانا کو گھورتی رہی، پھر بولی، کیا صرف اطالوی ہی بول سکتی ہو؟ نہیں، تھوڑی بہت فرینچ بھی آتی ہے، مریانا نے کہا۔ تم ہمارے کے ساتھ بھی کیا ہاتھ لگی تھی؟ جولیا نے پوچھا۔ ایک نہیں، دو ہیں، بربر ڈھمپ اور جمن مراکشی۔ ڈھمپ کہیں گیا ہوا تھا، میں جمن مراکشی کا جیبی ٹرانسمیٹر چرا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ٹرانسمیٹر پر باس سے رابطہ قائم کیا اور ان کے پاس چلی آئی۔ جانتی ہو میرے پاس باس کی 24 سیکرٹریاں ہیں، سبھی سے یکساں طور پر چاہتی ہیں اور ایک دوسری سے حسد نہیں رکھتی۔ میں غلط فہمی کی بنا پر اپنے آدمیوں سے بچھڑ گئی تھی، مریانا نے کہا۔ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، جولیا بولی۔ کیا مطلب؟ جولیا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ مریانا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دوبارہ نظر ملی تب بھی جولیا اسی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ آخر وہ بولنے پر مجبور ہوگی۔ کچھ بھی نہیں، جولیا مسکرا کر بولی۔ تمہاری نظر مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی ہے، مریانا نے کہا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک مسخرہ درندہ ہے، اس سے متاثر ہو کر جی کو روگ نہ لگا لینا، جولیا نے کہا۔ بکواس مت کرو، میں صرف اپنے باس کی وفادار ہوں۔ میرا باس مافوق الفطرت ہے، وہ عظیم ہے، حسین ہے، اس جیسا کوئی مرد میری نظر سے آج تک نہیں گزرا، اور وہ ڈھمپ، مریانا بھننا کر بولی اور حقارت سے ہنسی۔ جولیا کے چہرے پر اس نے اطمینان کی لہریں محسوس کر لی تھیں۔ مریانا بھی کم گھاگ نہیں تھی، صفدر ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے ان کی اطالوی سنے جا رہا تھا۔ الفروزے واپس آیا تو بے حد خوش تھا۔ صبح ہونے میں صرف 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ خوابگاہ میں داخل ہوا، بلب روشن ہی کیا تھا کہ ایڈلاوا سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں الفروزے کو اپنے پورے وجود میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا یہ مناسب ہے؟ دفتن ایڈلاوا سرد لہجے میں بولا۔ میں سمجھا نہیں باس، الفروزے نے کہا۔ وہ کون تھا جس سے تم فونے شیو میں مل بیٹھے تھے؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ ارے وہ باس، لوپو فوناٹا، الفروزے نے کہا۔ یہ کیا بلا ہے؟ ایڈلاوا بولا۔ ایک شمالی خانہ بدوش، میرے بچپن کا دوست کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ ٹوگو فوناٹا بہترین نشانے باز تھا، شمال میں سفید بھیڑیوں کا مشہور ترین شکاری، الفروزے نے کہا۔ میں سمجھا شاید وہ کوئی اجنبی تھا، ایڈلاوا بولا۔ نہیں باس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الفروزے بولا۔ مریانا واپس آ گئی ہے، ایڈلاوا نے کہا۔ نہیں، الفروزے بوکھلا گیا۔ اس سے اصل بات چھپائے رکھی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ موگمبی والے معاملے میں دونوں کے درمیان سخت کلامی ہوئی تھی اور مریانا نے تیش میں آ کر اسٹیمر سے چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ اسی طرح آئی ہے جیسے ویٹالینی پوائنٹ نمبر 12 پر پہنچا تھا، ایڈلاوا نے کہا۔ تب تو، الفروزے نے ہاتھ کو جنبش دے کر کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے قتل کر دینے کا مشورہ ہو۔ فی الحال نہیں، ایڈلاوا بولا۔ میرے بارے میں اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہوگا، الفروزے نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کب یقین آئے گا، ایڈلاوا بولا۔ اعتماد کے لیے شکر گزار ہوں باس، الفروزے گھگھیایا۔ اور اب تم اس طرح تنہا باہر نہیں نکلو گے، ایڈلاوا نے کہا۔ کیوں باس، الفروزے بولا۔ X2 اوسٹرا ہی میں موجود ہے، آج مارا ہی گیا ہوتا لیکن نکل گیا، ایڈلاوا نے کہا۔ الفروزے نے متحیرانہ نظروں سے دیکھا۔ ایڈلاوا سرد لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت دلیر ہو، تمہیں پرواہ نہیں کہ کب اور کہاں مر جاؤ گے، لیکن میں تم جیسے کارآمد آدمی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، ایڈلاوا نے کہا۔ جیسا حکم باس، لیکن کھلی ہوا کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا اور اسے بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ باڈی گارڈ کے ساتھ باہر نکلوں، الفروزے نے کہا۔ تو میرا مطلب نہیں سمجھے، کم از کم 4 بہترین لڑاکے تم سے دور رہ کر عقب ہونے والے حملے کا خیال رکھیں گے، ایڈلاوا نے کہا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا باس، الفروزے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ الفروزے کی آواز ہے، ایڈلاوا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ الفروزے کچھ نہ بولا۔ خام خیالیوں سے باز آ جاؤ، میں نے وعدہ کیا کہ اسے پیرو سے بلوا لوں گا، فی الحال چھیڑنا مناسب نہیں۔ اگر میں یہ طریقہ اختیار نہ کرتا تو پھر زک اٹھانی پڑتی۔ وہ لوگ ان لوگوں کو تک بھی پہنچ گئے تھے جن کے ذریعے مال ہمارے پاس پہنچتا ہے، ایڈلاوا نے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا باس، الفروزے نے کہا۔ پرواہ مت کرو، دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اس کے آگے کوئی راہ نہیں۔ اور ہاں، وہ تمہارا شمالی خانہ بدوش کیا مستقل طور پر یہاں رہتا ہے، ایڈلاوا نے پوچھا۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، قریباً 5 سال بعد ملاقات ہوئی ہے۔ 5 سال پہلے چیادینا میں ملا تھا، الفروزے نے کہا۔ کیا کرتا ہے، ایڈلاوا نے پوچھا۔ وہی خاندانی پیشہ، سفید بھیڑیوں کا شکار، الفروزے بولا۔
کہاں مقیم ہے؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ یہ بھی نہیں پوچھا میں نے باس۔ ضروری نہیں کہ کل پھر ملاقات ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو، الفروزے نے کہا۔ ایڈلاوا کچھ نہ بولا، کمرے سے نکلا چلا گیا۔ پھر وہ متعدد راستوں سے ہوتا ہوا چھت پر پہنچا اور لفٹ اسے تہ خانے میں لے گئی۔ تہ خانہ کی تاریکیوں نے اسے نگل لیا۔ مریانہ دوسری صبح خود ہی بیدار ہوئی تھی اور چاروں طرف دیکھنے لگی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہو، کیونکہ یہ تہ خانہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ سوئی تھی۔ یہ تو کسی کھلا جگہ پر بنا ہوا مکان کا کوئی کمرہ تھا۔ وہ بکھلا کر کھڑکی کے قریب آئی اور باہر دیکھنے لگی۔ بڑا پرفضا مقام تھا۔ صبح کی ابتدائی کرنیں فضا میں بھیگی بھیگی سی نرم حرارت پھیلا رہی تھی اور دور تک سبزہ لہرا رہا تھا، لیکن کہیں اور کوئی عمارت دکھائی نہ دی۔ وہ پلٹ کر بستر کی طرف آئی، سلیپر پہنے اور سرہانے پڑے ہوئے سلیپنگ گاؤن کو اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے پہن کر دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمارت زیادہ بڑی معلوم نہیں ہوتی تھی، کل 4 عدد کمرے رہے ہوں گے، لیکن صرف وہی کمرہ مقفل نہیں تھا جس سے خود مریانہ برآمد ہوئی تھی۔ کچن میں کھانے پینے کے سارے لوازمات موجود تھے، لیکن وہ اس عمارت میں بالکل تنہا تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ وہ فی الحال کسی ویرانے میں مقیم ہے جہاں دور دور تک کسی عمارت کا پتہ نہیں تھا۔ 10-15 منٹ اس نے کھلی فضا میں گزارے، پھر عمارت کی طرف پلٹی تھی۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر اسے پشت پر ایک زبردست قسم کی پھپکار سنی اور اچھل پڑی، پھر مڑتے ہی چیخ پڑی۔ ایک بہت بڑا اژدہا اس کی جانب رینگ رہا تھا۔ ایک چیخ پھر اس کے حلق سے نکلی، پھر اچانک بائیں جانب سے زرد رنگ کی کسی گول مٹول سی شے نے اژدہے پر چھلانگ لگائی۔ مریانہ اور اژدہے کے درمیان حائل ہو جانے والی یہ شے ایک بہت بڑی بلی تھی، زرد رنگ کے لمبے لمبے بالوں سے ڈھکی ہوئی ایک غیر معمولی جسامت والی بلی۔ اژدہا سکڑتا ہوا کسی قدر پیچھے ہٹا اور پھر یک بیک بلی پر جھپٹا۔ بلی بھی اس پر چڑھ بیٹھی تھی۔ مریانہ گرتی پڑتی صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بولٹ کر کے چکرائی اور فرش پر آ رہی۔ بے ہوش تو نہیں ہوئی، لیکن جسم بالکل بے دم ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ پیر ہلانے کی سکت بھی بالکل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ دونوں درندوں کی پرجوش آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور جسم کے اندر نہ مٹنے والی تھرتھراہٹ جاری تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوتی گئی۔ ان درندوں کی آوازیں بھی اب نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اٹھی تھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی جو مقفل نہیں تھا اور جہاں وہ بیدار ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ کیا ایڈلاوا اس کا بھی وہی حشر کرے گا جو وٹالینی کا ہوا تھا؟ کاش وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی۔ وہ تو اسے بچا لینے کے لیے ایڈلاوا کے پاس دوبارہ آئی تھی اور ایسی کہانی ساتھ لائی تھی جس پر ایڈلاوا کو یقین کر لینا چاہیے تھا۔ وہ اس کے قریب رہ کر بربر دھرم کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ وہ مضطربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑنے لگی، پھر بری طرح چونکی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چہرے کی کھال بالکل بے جان ہو۔ اس کیفیت کا تجربہ تھا۔ بربر ڈھمپ نے کئی بار اس کا پلاسٹک میک اپ کیا تھا اور وہ میک اپ ہی میں ایڈلاوا کے پاس پہنچی تھی، لیکن ایڈلاوا نے اس کا میک اپ اتار دیا تھا اور جب وہ اس کے تہ خانے میں پہنچی تو میک اپ میں نہیں تھی۔ لیکن اس وقت کیا ایڈلاوا نے دوبارہ اس کا میک اپ کیا تھا؟ پھر وہ پوری عمارت میں آئینہ ڈھونڈتی پھری، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پانی کے ذخیرے میں جھانک کر دیکھا، لیکن اس میں بھی شکل واضح طور پر دکھائی نہ دی۔ کچن کے سارے برتن دھندلائے ہوئے تھے۔ کچن میں پہنچی تو یاد آیا کہ اسے ناشتہ نہیں کیا، لیکن بھوک پیاس تو سرے سے غائب ہی ہو چکی تھی۔ آج الفروزے نے شام باہر گزارنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ ایڈلاوا سے خائف تھا، جسے ذرا ذرا سی بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ شکر تھا اس کے سراغ رسانوں نے انہیں اس ہوٹل میں دیکھا تھا جہاں دونوں دوستانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے، وہاں نہیں دیکھا جہاں یونانی طالب علم نے اس کی پٹائی کی تھی۔ بند کمروں میں شام گزارنا اس کے بس سے باہر ہو جاتا تھا۔ اسے سوچا بس عمارت ہی تک محدود رہنا چاہیے۔ عمارت کے سامنے والے پارک میں آ بیٹھا، بٹلر کو بلوا کر وہیں شراب طلب کی اور پینے بیٹھ گیا۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ اوسٹرا کی شامیں اور راتیں خاصی سرد ہونے لگی تھیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آتش دانوں کی یاد ستانے لگے۔ سورج غروب ہو جانے تک وہ اتنی پی چکا تھا کہ ذہن کو جس راستے پر بھی لگانا چاہتا لگا دیتا۔ اسے سوچا کہ اب اٹھنا چاہیے اور خوابگاہ میں پہنچ کر اتنی ہی اور پینی چاہیے جتنی اب تک پی چکا ہے۔ اس کے بعد دماغ میں اتنی سکت بھی نہ رہے گی کہ وہ جاگتا رہ سکے۔ خوابگاہ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچھل پڑا، پھر دھاڑنے ہی والا تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے ملازم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ الفروزے کا کھلا ہوا منہ بند ہوا۔
ملازم نے ایک طے کیا ہوا کاغذ جیب سے نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس کی انگلی بدستور ہونٹوں پر رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تحریر پڑھ لینے سے قبل ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالے۔ تحریر اطالوی زبان میں تھی۔ دوست الفروزے، تمہارا وفادار یونانی طالب علم حاضر ہے۔ ہمارے درمیان تحریری گفتگو ہوگی، کیونکہ پوری عمارت بگڈ ہے۔ ہلکی سی سرسراہٹ بھی کہیں نہ کہیں ضرور سنی جاتی ہوگی۔ آج دن بھر میں یہاں اسی دیکھ بھال میں رہا ہوں۔ تہخانے کا راستہ بھی دریافت کر لیا ہے۔ فکر نہ کرو، تمہارا اور وہ ملازم بخیریت ہے جس کے روپ میں مجھے دیکھ رہے ہو۔ فی الحال ایڈلاوا یہاں پر نہیں ہے۔ الفروزے کے دانت نکل پڑے۔ اس نے جیب سے قلم نکال کر لکھنا شروع کر دیا۔ تم کال کے سچے ہو، میں مطمئن ہوں، مگر میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ زولی زوگواں۔ عمران نے پرچہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر لکھنا شروع کر دیا۔ وہ یہی موجود ہے، لیکن ایڈلاوا سے نپٹے بغیر اسے چھیڑنا مناسب نہ ہوگا، اس لیے چپ چاپ بیٹھو اور مجھ پر اعتماد کرو۔ جو کچھ میری زبان سے نکل جاتا ہے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا میری ہابی ہے۔ اور ہاں، ابھی تمہیں تہخانے کا راستہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ جیسی تمہاری مرضی، میں مطمئن ہوں، الفروزے نے لکھا، اور عمران اس کے ہاتھ سے پرچہ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ الفروزے کمرے کے وسط میں متحیر کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک کھڑا رہا۔ شراب کے نشے کے علاوہ بھی کسی اور طرح کا نشہ طاری ہو گیا۔ لذت آ گئی، سرور، اور اسی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے مزید پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دفتن وہ چونکا تھا۔ بالکل سر ہی پر کسی بڑے ہیلی کاپٹر کو گھن گرج سنائی دی، اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایڈلاوا کبھی کبھی یوں بھی نازل ہو جاتا تھا۔ عمارت کی وسیع چھت پر ایک طرف مختصر سا ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے آرام کرسی پر نیند دراز ہوتا ہوا سوچنے لگا، آؤ بیٹے، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی اسپینی سے سابقہ پڑا تھا، ایسی تیسی مونٹیزوما کی ہوں۔ آج تمہیں فرانسسکو پزارو سے الجھنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں وزنی جوتوں کی آواز گونجی، اور پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، الفروزے گرایا۔ ہوائی فوج کا ایک باوردی پائلٹ کمرے میں داخل ہوا۔ تم کون ہو؟ الفروزے اٹھتا ہوا بولا۔ باس نے طلب کیا ہے اور یہ دیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ الفروزے کی طرف بڑھا دیا۔ الفروزے نے خط نکالا۔ ایڈلاوا نے صرف اتنا ہی لکھا تھا، حامل رکا کے ساتھ چلے آؤ اور زولی کو لے جاؤ۔ الفروزے نے پائلٹ کو گھور کر دیکھا اور بولا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ شکریہ جناب، پائلٹ بڑے ادب سے بولا اور اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس کی طرف الفروزے نے اشارہ کیا تھا۔ وہ باہر نکلا تھا اور پوری عمارت چھان ماری اس ملازم کی تلاش میں جو کچھ دیر پہلے اسے ڈھارس بندھا گیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملا۔ جھنجھلا کر پھر خوابگاہ کی طرف پلٹ آیا اور پائلٹ سے بولا، چلو۔ وہ دونوں چھت پر آئے۔ ہیلی پیڈ پر ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر موجود تھا جس پر فضائیہ کا نشان دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ پائلٹ نے اسے اپنے برابر کاکپٹ ہی میں بٹھایا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کے لیے اوپر اٹھتا چلا گیا، پھر وہ مغرب کی طرف مڑ کر سیدھی پرواز میں آ گیا۔ الفروزے سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے بیٹھا رہا۔ اس سفر کا اختتام قریباً 40 منٹ بعد ہوا۔ وہ ایک ویرانے میں اترے تھے جہاں چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پائلٹ نے اتر کر پلاسٹک کی بڑی سی دستی سرچ لائٹ روشن کی اور الفروزے کو راستہ دکھانے لگا۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک بھیانک قسم کی پھپکار سنائی دی۔ دونوں ٹھٹک گئے۔ آواز کی سمت روشنی کا رخ ہوتے ہی الفروزے کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ ایک بہت بڑا اژدہا منہ پھاڑے غالباً ان پر جھپٹ پڑنے والا تھا کہ پائلٹ نے 3 بار زمین پر پاؤں مارا اور اژدہا فوراً دوسری طرف کو مڑ کر چل دیا۔ باس کے کئی محافظوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، پائلٹ نے الفروزے سے کہا۔ باس عظیم ہے، الفروزے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر کچھ دور چل کر زرد رنگ کی ایک عظیم الجثہ بلی بھی ان پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار نظر آئی۔ یہاں بھی پائلٹ نے 3 بار زمین پر پاؤں مارا اور وہ راستے سے ہٹ کر بائیں جانب بھاگ نکلی اور وہ ایک بڑی عمارت کے سامنے رکے تھے۔ پھر پائلٹ الفروزے کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک بڑے کمرے میں آئے جو اپنی وضع کے اعتبار سے سائنسی تجربہ کا معلوم ہوتا تھا۔ پائلٹ نے ایک آہنی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھ جاؤ، میں باس کو مطلع کرتا ہوں۔ الفروزے متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھتا ہوا بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پائلٹ اس کمرے سے باہر نکلا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ الفروزے کے حلق سے ایک بے ساختہ قسم کی کرراہ نکلی تھی، کیونکہ جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا اچانک اس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ پشت گاہ کی دونوں اطراف سے بے شمار موٹے موٹے تار برآمد ہو کر اس کے گرد لپٹ گئے تھے۔
اور وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔